اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پچھلی آیت میں جی یوم التقى الجمعان، دو گروہ آپس میں ٹکر ہو گئی۔ اب ٹکر ہوئی تو اس سے بات شروع ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یاد کرو جب۔ یاد کیا کرو جی؟ انتم، ویسے انتم کا مطلب کیا ہے؟ تم ہو، لیکن از آ گیا تو کیا معنی ہے؟ تھے، ماضی کی بات آ گئی نا۔ تم تھے بالعدوۃ الدنیا، بازر بھی ساتھ پر، العدوۃ، عدوہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ گھاٹی؟ ہاں، کنارے کی بات کی جا سکتی ہے۔ کنارے پر، کنارہ اس کو کیوں کہتے ہیں جی؟ ہم یہاں پہ جو ترجمہ کرتے ہیں تو اس میں کوشش یہ ہے کہ آپ کو لفظ کی اصل کا پتہ چل جائے کہ کدھر سے آیا یہ۔ ویسے تو ترجمہ اگر کرنا ہے تو علماء کرام کے ترجمے، مفسرین کے، مترجمین کے آپ کے سامنے موجود ہیں۔ دیکھیں، ایک لفظ ہے عداوت۔ عداوت کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ دشمنی کو کہتے ہیں۔ دشمنی کیوں کہتے ہیں؟ سوال تو یہ، عداوت کو دشمنی کیوں کہتے ہیں؟ اصل میں یہ جو لفظ ہے نا جی، عین دال واو، یہ حد کے حوالے سے، اس میں کوئی حد ہے، حد کے بارے میں بات ہوتی، جیسے قرآن کہتا ہے وَمَن، جیسے دوسرے باب میں جائے گا تو مَن یتعدی حدود اللہ، مَن یتعدی حدود اللہ۔ عدوان کس چیز کو کہتے ہیں؟ عدوان کہتے ہیں سرکشی کو، لیکن کس حوالے سے؟ عدل و انصاف کے حوالے سے۔ حد، سرکشی کس کو کہتے ہیں؟ حد سے تجاوز کرنا۔ حد، دشمنی کس چیز کو کہتے ہیں؟ جہاں پہ آدمی حد گراس کر جاتے ہیں کسی کی مخالفت میں۔
ظلم میں جب آدمی رویے میں، ظلم کے رویے میں جب حد کراس کرتا ہے، دشمنی عداوت بن جاتی ہے۔ تو یہ سارے لفظ اس کے جتنے بھی اور بھی آئیں گے، جتنے ابواب میں آئیں گے، وہ سارے کے سارے میں حد کا لفظ کہیں نہ کہیں ہے۔ تو ادوا در حقیقت کہتے ہیں کنارے کو۔ تو کنارہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ جو کسی چیز کی حد ہوتی ہے، بس یہ ذہن میں رہے۔ جو کسی کا بارڈر ہے نا جی، بارڈر لائن، اس کو ہی کراس کر گیا، تو اس لیے ادوا کہتے ہیں کنارے کو، یعنی جو حد ہے۔ اذ انتم، جب تم تھے، بالعدواتی، ایک زیر آئی ہے کس وجہ سے؟ عدواتن نہیں آئی، الف لام کی وجہ سے اس کی تنوین ختم ہوگی، ٹھیک ہے، ورنہ دو زیریں آتی۔ اور زیر کیوں آئی؟ جر کیوں، مجرور کیوں ہوا؟ یہ حالت جر میں کیوں آیا؟ حرف جر کی وجہ سے، با کی وجہ سے۔ اذ انتم بالعدوتی، اور جب تم تھے کنارے پر، اب عدواتی ایک زیر آ گئی ہے، تو کیا سمجھ آیا جی؟ وہ تو الف لام کی وجہ سے ایک زیر آئی۔ وَإِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا، عدوۃ الدنیا، الف لام الف لام۔ دنیا کس چیز کا مؤنث ہے جی؟ ادنا کا مؤنث ہے دنیا۔ ادنا کس چیز کو کہتے ہیں؟ دونوں استعمال ہوتے ہیں۔ اگر یہ باب نصر سے آئے، دنا یدنو سے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے قریب۔ دنیا کا ادنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قریب۔ اور اگر باب سمع سے آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے حقیر، حقیر، گھٹیا، یعنی کہ ویلیو لیس ٹائپ چیز جو ہوتی ہے۔ تو ادنا کی مؤنث کیا ہے جی؟ دنیا۔ تو دونوں معنی آگے، قریب، حقیر۔ تو ہم نے یہاں پہ اب کنارہ تو کوئی حقیر ہو نہیں سکتا، تو کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ قریب کی طرف اشارہ ہے۔ دنیا قریبی کنارے پر تھے، عدوۃ الدنیا، جب تم قریبی نزدیک والے کنارے پر۔ بولو بھی نا جی، نیند ہماری بھی پوری کم ہی ہوتی ہے، لیکن یہ قرآن کلاس میں سو جانا بھی اچھی حرکت ہے نہیں، بندہ بات شات کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے جاگ رہے ہیں۔ تو بالعدوۃ الدنیا، تو قریبی کنارے، دنیا کا مطلب قریب، قریبی کنارے پر۔ اب یہاں پہ یہ ایک لفظ آ گیا ہے العدوۃ الدنیا، تو یہ کون سا مرکب ہے جی؟ دو لفظ اکٹھے آ گئے نا، کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی تو ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ مضاف پہ الف لام آتا نہیں، مضاف پہ نہ الف لام آتا ہے نہ تنوین آتی ہے، تو مرکب اضافی تو ہے نہیں۔ تو پھر دوسرا مرکب دیکھ لیتے ہیں، مرکب توصیفی دیکھ لیتے ہیں جی، اس کا وصف۔ اس میں بھی یہ بھی معرفہ ہے، الف لام کے ساتھ معرف باللام، یہ بھی معرفہ ہے، یہ بھی مؤنث ہے، اور دنیا بھی مؤنث ہے۔ گول تا سے پتہ چلا یہ بھی واحد ہے اور یہ بھی واحد ہے۔ یہ مجرور ہے، حالت جر میں ہے، اور اس کی شکل تو دیکھ کے پتہ چل گیا کہ یہ مجرور ہی ہوگا، شکل ہی مجروروں والی تو نہیں، اس کی تو شکل ایسی ہی رہے گی، دنیا ہی رہے گی ہر حال میں ہی۔ تو مبنی لفظ ہے نا، تو اس کو باقی ساری چیزیں مل رہی ہیں ان کی، تو جہاں پہ ایک اسم کی کتنی حالتیں ہوتی ہیں جی؟ 4 حالتیں ہوتی ہیں، اس کی صورتیں بنتی ہیں۔ ایک حالت دیکھنی پڑتی ہے کہ فاعل ہے، مفعول ہے، کون سا ہے، پھر اس کی جنس دیکھنی پڑتی ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، پھر
پھر اس کی عدد دیکھنا پڑتا ہے، واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، پھر کیا دیکھنا پڑتا ہے جی؟ وسعت دیکھنی پڑتی ہے کہ وہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے۔ تو ان چاروں شکلوں میں اگر دو اسم ایک جیسے ہو جائیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مرکب توصیفی ہو جاتا ہے۔ پہلا جو وصف ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ پہلا اسم جو ہے وہ موصوف اور دوسرا اس کی صفت بن جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ پہلا موصوف ہوتا ہے، موصوف کنارہ ہے، اس کی صفت کیا ہے؟ قریبی کنارہ۔ تو وَإِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا، جب تم نزدیکی کنارے، کس چیز سے نزدیکی کنارے پہ تھے جی؟ کس چیز سے نزدیک تھے؟ مدینے سے، مدینے شہر سے نکلے تھے نا، پہاڑوں کا سفر طے کر کے یہاں پہ پہنچے تھے، کوئی گاڑی میں تو گئے نہیں تھے۔ تو ایک اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تم قریب کے کنارے پہ تھے، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور ہم وہ کون جی؟ کفار۔ وہ کہاں پہ تھے؟ بعض عربی ساتھ العدوہ، عدوتی کنارے پر، قصویٰ کیا مطلب ہو گیا جی؟ ایک مسجد کا نام بھی آپ نے پڑھا ہوگا، کون سی؟ اقصیٰ۔ اقصیٰ کا مؤنث کیا ہے؟ قصویٰ۔ اقصیٰ قریب ترین، نزدیک ترین، سوری بولو نا جگہ، ہاں جی شکر ہے، یعنی کہ دنیا قریب ترین ہے اور قصویٰ دور والا کنارہ جو ہے، ٹھیک ہے جی؟ اقصیٰ سے قصویٰ، اقصیٰ مسجد اقصیٰ دور والی مسجد، قریب مسجد کون سی ہے؟ مسجد حرام، دور والی مسجد کون سی ہے؟ مسجد اقصیٰ دور والی مسجد۔ سورہ یاسین کے اندر اذ جاء رجل من اقصی المدینۃ، سورہ یاسین میں پڑھا جی، اقصی المدینہ، شہر کے دور والے حصے سے ایک بندہ یسعیٰ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسولوں پہ ایمان لے آؤ۔ تو قصویٰ کا مطلب کیا ہے؟ دور والے کنارے پر، یعنی ایک کنارے پہ یہ تھے وادی کے، ایک وادی بدر ہے، اس کے مدینے والی سائڈ پہ جب مسلمانوں کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا لشکر آ کے کھڑا ہو گیا، اور دوسری طرف سے کافروں کا لشکر آ کے دوسری سائڈ پہ کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے جی؟ وَالرَّكْبُ، ور واو اور رکبو، بس ٹھیک ہے۔ سیاہی نہیں، اسے سیاہی پر چھوڑو جی۔ رکب کس کو کہتے ہیں جی؟ ہاں، رکبہ سوار ہونا، ٹھیک ہے جی؟ اس کا فاعل ہے راکبن، یعنی اصل سوار کا جو سوار ہم کس کو کہتے ہیں؟ جو چیز کسی چیز کو، بندہ کسی چیز پہ بیٹھ جاتا ہے، بیٹھا ہوا آدمی، راکب سواری کرنے والا۔ راکب کی جمع کیا ہے؟ رکبن، یعنی زیادہ سوار، ٹھیک ہے جی؟ اب وہ سوار تھے، یہ سوار کون تھے؟ یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ تھا، اٹھے
یہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قافلہ جا رہا تھا، تجارتی قافلہ، یہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ والرکب، اور جو قافلہ تھا، وہ جو سوار جا رہے تھے قافلے والے، وہ کہاں پہ تھے؟ اسفلا۔ اسفل کس کو کہتے ہیں جی؟ نیچے والی جگہ۔ جیسے منافقین کے بارے میں ان المنافقین فی درک الاسفل، یعنی سب سے جو نیچے والا حصہ ہے جہنم کا، منافق وہاں پہ ہوں گے۔ منافق کون ہوتے ہیں جی؟ جن کا ظاہر اور ہوتا ہے اور باطن اور، اندر سے اور باہر سے اور، وہ کافروں سے بھی گئے گزرے ہوتے ہیں۔ تو مسلمان کی شان کیا ہے؟ مومن کی شان کیا ہے؟ جیسا اندر سے ہے ویسے ہی باہر سے بھی ہے۔ جو ود سیانے بندے ہوتے ہیں نا آج کے دور میں، جو بے حد سیانے لوگ ہوتے ہیں، بڑے تیز ترار، وہ اصل میں منافق ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں کو پاگل بنا رہے ہوتے ہیں اپنے دماغ سے۔ وہ سمجھتے ہیں ہاں جی کہ ہم نے بڑی کامیابیاں حاصل کر دی، در حقیقت وہ کون ہے؟ منافق۔ والرکب اسفل، اسفل کا لفظ اور کہاں پہ آیا جی؟ سورہ 3 کے اندر، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، سب نیچے والوں سے نیچے پھینک دیا۔ اور کیا جی؟ والرکب، اور جو قافلہ تھا اسفلا، ہیں جی نیچے سے، یعنی نیچے سے مراد یہ ہے کہ دوسری سائیڈ سے جو اس کی نشیبی جگہ تھی وہاں سے ہو کے قافلہ کدھر گیا؟ گزر گیا۔ اسفل منکم، من کم تم سے، یعنی تم سے بچ کے نکل گیا۔ اسفل مین کے وہ کہیں نیچے سے ہو کے گزر گئے، تم سے نیچے سے ہو کے گزر، یعنی مقابلہ اس کا ہو نہیں سکا، یا تمہارے پائے گئے نہیں تھے وہ لڑنے والے۔ یعنی جتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے اس وقت صحابہ میں فرشتوں کے ذریعے اور ان کے ایمان کی بنا دی تھی، تو وہ 40 بندے تو ان کے مقابلے، وہ تو اسفل تھے، بہت نیچے، تو ان کا تو کوئی مقابلے کی بات بنتی ہی نہیں تھی۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ، اور لو، اگر تواعدتم، ایک لفظ ہے وعدہ، وعدہ عربی میں اس کو لکھیں گے وعدہ یعدو، کسی سے وعدہ کر، یہ تو ثلاثی مجرد میں آ گیا۔ اور یہ کس میں آیا جی؟ یہ باب مفاعلہ سے آ گیا، وعدہ یواعد، وعدہ یواعد۔ باب مفاعلہ کی شان کیا ہے جی؟ اس میں ایک لفظ استعمال ہوگا بہم۔ بہم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دونوں طرف سے وعدہ کرنا اور باہم وعدہ کرنا۔ باہم وعدہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دونوں وعدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، وہ لڑکا اور لڑکی تھے، محبت کرتے تھے آپس میں، انہوں نے کہا جی شادی کرنی ہے، گھر والے نہیں مانے، تو انہوں نے کہا جی بڑی اونچی ایک پہاڑی ہے، اس سے چھلانگ لگا کے جان دے دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے تو آپس میں ہی کرنی ہے، اتنی شدید محبت ہے، ہم آگے پیچھے شادی نہیں کر سکتے۔ تو لڑکی لڑکا گئے، تو ایک دم اس نے کہا جی 1 2 3 گنیں گے، چھلانگ مار جائیں گے۔ تو انہوں نے 1 2 3 گنی اور لڑکا چھلانگ مار گیا، لڑکی رک گئی وہاں پہ۔ جب لڑکی رک گئی تو لڑکے نے اوپر مڑ کے دیکھا، اس نے کہا میں حرام موت نہیں مرنا چاہتی۔ لڑکے نے پیراشوٹ کھولا، اس نے کہا مجھے بھی جو ہے وہ حرام موت مرنے کا کوئی شوق ہے نہیں۔ تو یہ وعدے وعدیں جو ہیں یہ چلتی رہتی ہیں۔ تو وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ وَعَدَ يُوَاعِدُ، باہم ایک دوسرے سے وعدہ کر۔ ٹھیک ہے جی، جیسے قاتل یقاتل کا لفظ میں نے آپ کو بتایا تھا، باہم قتل کرنا، یعنی ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کرنا، جس کو ہم جنگ کہتے ہیں۔ تو اس باب میں جو بھی آئے گا لفظ آئے گا، اس میں آپس میں ایک ٹکراؤ کا آ جائے گا دونوں طرف سے۔ تو تواعدتم،
باہم وعدہ کرنا، باہم اچھا یہ باب تفاعل سے آ گیا، تفاعل، سوری باب مفاعلہ سے نہیں ہے، باب تفاعل سے آ گیا، تفاعل۔ تواعدتم، اگر تم کرتے، تفاعلہ جیسے تقابل کا لفظ آ جاتا ہے، تقابل، تقابل کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ ایک دوسرے کے آمنے۔ اس میں اب کیا جی، اس میں باب مفاعلہ میں کیا ہے؟ ٹکراؤ ہے۔ باب مفاعلہ میں کیا ہے؟ اب یہ غور کیجئے گا، وہ باب چینج ہوا ہے نا، تو میں نے آپ کو میں سمجھا شاید یہ اس سے، تو یہ میں نے تے دیکھی تو مجھے سمجھ لگا، بس کئی دفعہ پڑھانے میں بندہ وہ ہوتا ہے تو اچھا اس میں ہے ٹکراؤ، باب مفاعلہ میں دو آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ باب تفاعل میں کیا ہے؟ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ہیلدی کمپٹیشن، یعنی دو تین بچے ہیں تو ان کو ٹیچر کہہ رہا ہے کہ کون زیادہ نمبر، کون آگے لے کے جائے گا، تو وہ آپس میں طے کر لیتے ہیں اس بات کو کہ میں زیادہ نمبر لوں گا، دوسرا کہتا ہے جی میں لوں گا، تیسرا کہے گا میں لوں گا، ٹھیک ہے جی، تو آپس میں کوئی بات طے کر لینی۔ اب یہاں پہ انہوں نے جب اگر تم سب تواعدتم، تم سب آپس میں وعدہ کر لیتے، یعنی طے کر لیتے کوئی بات، آپس میں کوئی بات تم آپس میں طے کر لیتے کہ ہم نے فلاں کام اس طریقے سے کرنا ہے، آپس میں بات ختم ہو گئی، ایک چیز آپس میں، اس کو کیا ہم کہیں گے جی، وعدے کی جگہ وعدہ ہی، اس میں ہے آتا تو وعدہ ہی ہے، لیکن دو طرفہ طور پہ ایک بات اگر طے کر لی جاتی کہ ہم نے یہ کرنا ہے، اگر تم کر لیتے، اب اس کا اردو کا ایک لفظ میرے دماغ سے نکل رہا ہے، وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ، اور اگر تم باہم یہ معاملہ طے کرتے کہ ہم نے فلاں دن یہاں پہ آنا ہے اور جنگ کرنی ہے، تو کیا ہوتا جی؟ لَاخْتَلَفْتُمْ، لام مزالکہ، یہ لام مزالکہ کس چیز پہ ہے؟ جواب شرط پہ۔ لو کیا تھا؟ شرط تھی ماضی کی۔ اگر تم آپس میں معاملہ طے کر لیتے کہ ہم نے فلاں ٹائم فلاں دن اتنے بج کے اتنے منٹ پہ جنگ کرنی ہے، لاختلفتم، اختلافا، اور آخری خاموش ہو گیا تم، جب لام کلمہ خاموش ہوا تو تم کیا ہو گیا؟ فاعل ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اختلافہ ہوتا تو اس کا مطلب اس نے اختلاف کیا، اختلاف کیا مطلب کہ یعنی جو ایک طے شدہ بات سی اس میں تفریق آ گئی، اس میں گڑبڑ ہو گئی، تو اب تم، یہ آخری لام کلمہ خاموش ہو گیا ہے، تو یہ کون سا سیغہ ہے؟ 14واں سیغہ، ماضی کی جو گردان ہے اس کا اور بولا کرو بھائی کتنا سیغہ ہے؟ اختلف، اختلفا، اختلفو، اختلفت، اختلفتا، اختلفنا، اختلفتا 7واں سیغہ، اختلفتما 8واں سیغہ، اختلفتم کتنا سیغہ ہو گیا؟ 9واں سیغہ ہو گیا۔ اختلفتم لازماً، تم اختلاف کرتے، یعنی لازماً تمہارے اندر یہ بات یہاں پہ جو طے ہوئی تھی وہ اپنے طریقے سے پوری نہ ہو سکتی، ادھر سے کوئی پیچھے رہ جاتا، یہ پیچھے رہ، جنگ ہو ہی نہیں سکنی تھی اگر تم خود طے کر لیتے، لیکن یہ جنگ کون کروا رہا تھا جی؟ اللہ نے یوم فرقان بنایا ہوا اس کو۔ لاختلفتم فی المیعاد، فی المیعاد،
میعاد کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ یہ بھی وعدے سے ہی ہے، اسی باب کا حصہ یہ بھی، ٹھیک ہے جی. لیکن کیونکہ واو جو ہے یہ علت ہے، یہ ابواب جب چینج ہوتے ہیں نا تو یہ شکل یہ کی حمزہ کی بدلاتا رہتا ہے، ٹھیک ہے. تو میعاد در حقیقت ہے اس میں اعلیٰ ہے، یعنی کوئی چیز بندہ کسی کے بارے میں کوئی کہنا چاہے کہ پینے کی چیز، چلانے کی چیز، تو چیزوں کے بارے میں آتا ہے، لیکن وقت کی تو کوئی چیز نہیں ہوتی. تو یہاں پہ اب اس کی میعاد کہتے ہیں ویسے وعدے کی جگہ، یعنی مقررہ جگہ یا وقت، یعنی وہ جو مقررہ وقت تم طے کر لیتے ہیں اس میں اختلاف کر جاتے ہیں. اگر کوئی طے کر لیتے ہیں نا آپس میں کہ فلاں دن آگے جنگ کرنی یہاں پہ، تو وہ جنگ نہ ہو سکتی. لیکن اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ تھا جی؟ وَلَٰكِن اور لیکن لِيَقْضِيَ اللَّهُ، لام زیر لی، لام تعلیل فعل سے پہلے آ گیا ہے تو مقصد بیان کر رہا ہے، تاکہ کیا ہو جی؟ یقضی، قضا اس نے فیصلہ کیا، یقضی وہ فیصلہ کرتا ہے. اب لام تعلیل تا کے آیا تو ایک تو آخر میں یہ منصوب ہو گیا، لام تعلیل کی وجہ سے اس پہ زبر آ گئی. لیقضیہ، تاکہ یہ کا مطلب وہ فیصلہ کر دے. یقضی، قضا یقضی فیصلہ کرنا. قاضی کس کو کہتے ہیں؟ فیصلہ کرنے والے کو. لیقضیہ، تاکہ وہ فیصلہ کر دے. کون فیصلہ کر دے جی؟ فاعل بھی آ گیا نا اس میں ظاہر کی شکل میں، اللہ، تاکہ اللہ فیصلہ کر دے. امرن، اس کام کا یا کسی کام کا یا ایک کام کا. امرن نکرہ آ گیا تو اس کے ساتھ آئے گا کوئی ایک کام ہے جس کا اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے. یہ امرن کیا ہے جی؟ کون سا امر ہے جس کا اللہ فیصلہ کرنے لگا کہ حق کس جانب ہے؟ یہاں پہ یاد رکھیے گا انسانی جانوں کی موت زندگی کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ نظریے کی بات ہو رہی ہے. کس نظریے نے رہنا ہے اور کس نے مر جانا ہے. وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا، تاکہ اللہ ایک کام کا اس معاملے کا فیصلہ کر دے. کانا مفعولا، کانا تھا مفعولا. مفعولا کا کیا مطلب ہے جی؟ فاعل. فاعل کا کیا مطلب ہے؟ کام کرنے والا. مفعول کا کیا مطلب ہے؟ جو جس پر کام ہو جائے، ٹھیک ہے جی، یعنی ہونے والا. اللہ تاکہ ایک ایسے کام کا فیصلہ کر دے جو ہونے ہی والا، جس نے ہونا ہی ہونا ہے. یعنی اتنی بڑی اسکیم ہے اللہ تعالیٰ کی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک حق اور باطل اور شیطان ایک طرف ہے اور شیطانی قوتیں، اور اللہ اپنے نبی بھیجی جا رہا ہے. آؤ جی نبی، اگلا نبی آ گیا، اگلے نبی آ گئے، اگلے نبی، شیطان گمراہ کیے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو بھیج دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اب کوئی معاملہ نہیں رہ سکتا شک شبے میں، اب حق کو واضح ہونا ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں. جب نبی کوئی نہیں حضور کے بعد، تو کوئی مزید اگر گڑبڑ ہو گئی تو کون آ کے کلیئر کرے گا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی آپ کی زندگی میں حق اور باطل کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے چھوڑنا ہے. یہ کام ہو کے ہی رہے گا. اس لیے اب کوئی یہ چانس نہیں ہے کہ جنگ ٹل جائے. اللہ چاہتا ہے کہ یہ معاملہ ہو، یہ جنگ ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر دے اس کام کا کہ جس کام نے ہو کر ہی رہنا ہے. کیا کام ہے جی وہ؟ لِيَحْلِكَ، لام زیر لی فعل سے پہلے آ گیا، مقصد بیان کر رہا ہے، تاکہ یہلک، ہلاکا وہ ہلاک ہوا. ہلاکا کا مطلب کیا جی؟
وہ ہلاک ہوا، وہ مر گیا، ٹھیک ہے جی. اور یہلکو وہ ہلاک ہوتا ہے، وہ مرتا ہے. تاکہ، اور یہ یالکو سے یالکا کس طرح ہو گیا جی؟ لام تعلیل نے اس کو کیا کر دیا؟ فعل کو منصوب کر دیا. تاکہ یہ کا مطلب وہ ہلاک ہو جائے. کون ہلاک ہو جائے جی؟ من ہلاکا، اس کا فاعل آ گیا ہے من ہلاکا. من ہلاکا، من جو کوئی، ہلاکا ہلاک ہوا. ہلاکا ماضی کا صیغہ، یعنی جو ہلاک ہوا ہے. تاکہ جو ہلاک ہوا، یہاں پہ نظریے کی بات ہو رہی ہے، بندے کی نہیں، عقیدے کی بات ہو رہی ہے. بندہ مرا ہے کسی عقیدے کے ساتھ، 70 سردار مرے ہیں کسی نظریے کے ساتھ. تاکہ جو ہلاک ہوا ہے وہ ہلاک ہو جائے. کس چیز کے ساتھ جی؟ پوری بات. ان سے بیناتن، بیناتن، بینہ کس کو کہتے ہیں جی؟ واضح دلیل کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا انا ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے اپنے نبیوں کو، رسولوں کو بھیجا ہے بڑی واضح دلیلیں دے کر کہ کوئی بندہ انکار نہ کر سکے. بینہ ایسی دلیل کو کہتے ہیں جی. کون سی دلیل کو؟ یہ نہیں، بینہ کا لفظ قرآن میں جو استعمال ہوا ہے ایسی دلیل کے لیے جس کے بعد شک باقی نہ رہے. یعنی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معجزہ، کوئی دلیل، قرآن ایک دلیل تھی سامنے آ گئی. شک ابو جہل کو بھی، اسلام تو اس نے قبول نہیں کیا نا، لیکن شک نہیں رہا اس کو. ایسی دلیل جس کے بعد شک باقی نہ رہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پہ ایسی دلیل سامنے آ جائے کہ وہ بندہ کہ اب تو شک باقی نہیں ہے. پھر اسلام قبول کرنا نہ کرنا اس کی مرضی ہے، لیکن شک نہیں رہا دل کے اندر. تو ایسے طریقے سے اللہ ہلاک کر دے کہ کوئی کسی کے لیے شک باقی نہ رہے کہ اللہ کس طرف ہے. تاکہ وہ ہلاک ہو جائے. ہلاک ہونے والا جو ہلاک ہوا ہے وہ ایک دلیل کے ساتھ ہلاک ہو. اور دوسری چیز کیا ہے جی؟ وَيَحْيَا، اور یحییٰ. اب یہ لام تعلیل کو یہاں پہ عطف ہی سمجھیں آپ. واو ہے نا جی، واو، ہاں جی. اور یحییٰ وہ زندہ رہے تاکہ وہ زندہ رہے. ٹھیک ہے جی، اس کو تاکہ کو لام تعلیل، تاکہ وہ زندہ رہے. من حیا، جو زندہ رہا، نہیں جی نہیں، جو زندہ ہوا. جو کوئی یا زندہ ہے تو نہیں، خیر فعل ہے، یعنی جو زندہ ہو گیا وہ زندہ رہے. ان سے بینتن، واضح دلیل کے ساتھ جس میں کوئی، یعنی جو عقیدہ، جو نظریہ، جو اس نظریے کے ماننے والے زندہ ہو گئے ہیں وہ ایسی دلیل کے ساتھ زندہ ہو جائیں کہ پھر کسی کو کوئی شک باقی. اور جو ہی غزوہ بدر ہوا تو پورے عرب میں یہ بات چل پڑی کہ اللہ کن کے ساتھ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کیونکہ ہیں جی کھلے عام، یعنی اب شک شبہ نہیں رہا کہ اصل میں حقیقت میں اللہ والے کون ہیں. تو یہ نظریے کی زندگی ہو گئی غزوہ بدر سے. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اِنَّا، بے شک، اللہ، ہاں اللہ ہے. زبر کیوں آ گئی؟ اِنَّا کا عمل ہو گیا اس پہ. ٹھیک ہے جی. اِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالی ہے. لا، لام مزالکہ لازماً یقیناً، سمیع،
یہاں پہ سمیع کیوں آ گیا؟ کیا سننے والا ہے اللہ تعالیٰ؟ دعائیں سننے والا ہے۔ اللہ کو پکاریں گے اللہ سننے والا ہے۔ سننے والا مین کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور علیم، جاننے والے سے مراد کیا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کس بندے کی کیا پوزیشن ہے، یعنی جھوٹے بہانے شانے اللہ کے سامنے چلنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کس وقت کہاں کب کیسے مدد بھیجنی ہے، کس کی کرنی ہے۔ آپ دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، ایسے ہو جائے، ویسے ہو، تو یہ کوشش کرنے سے ہی کچھ ہوتا ہے۔ مرغیاں آپ نے رکھی ہوئی تھیں ماشاءاللہ جی، کتنے روپے کا انڈا تھا؟ 50 روپے کا، تو بلے بلے ہو رہی تھی، مصروف زندگی تھی، خوبصورتی تھی، صبح مرغیاں چہچہاتی تھیں، اور آپ کو کیا پتہ کہ جب آپ دانہ ڈالتے تھے مرغیوں کو تو مرغیاں آپ کے لیے دعائیں کرتی تھیں، اور آپ مرغیوں کو دانہ ڈالتے تھے اس میں سے 2-4 چڑیاں چگ جاتی تھیں، اور چڑیوں کا دانہ کھانا آپ کے لیے صدقہ بن جاتا تھا۔ یہ دیکھیں، یاد رکھیں، یہ رزق ہے نا جی، رزق یہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کسی بندے کے کلوٹے میں نہیں پہنچانا ہوتا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں کیا بناتا ہے جی؟ اسباب بناتا ہے اللہ تعالیٰ، اسباب، وہ سبب آپ بن جاتے ہیں۔ زمیندار پہ جو نا جی، زمیندار جو ہے حلال پہ ہونا چاہیے۔ جیسے میں کہتا ہوں جی، سب سے زیادہ حلال مصری مزدور ہیں، اگر وہ صحیح کام کر رہے ہیں تو وہ ولی اللہ ہیں۔ صبح گھر سے نکلتے ہیں، اگر ٹھیک کام کرتے ہیں، یعنی چوری اس میں ڈنڈی نہیں مارتے، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کا حق ادا کرتے ہیں، اپنی مزدوری کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس پیسے عام دنیا کے اعتبار سے بہت تھوڑے ہیں، لیکن مزدور کام کر رہا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ مالک تو کہیں چلا گیا روٹی لینے، چائے لینے، یا بازار سے کچھ چیز لینے چلا گیا، تو وہ کہے کہ چلو ڈنڈی مار دو تھوڑی سی، اب اس نے اپنے رزق کو خراب کر دیا۔ اگر نارمل سپیڈ سے، یہ کسی نے اس کو نہیں کہا ہوتا کہ تم فراری بن جاؤ، آہستہ آہستہ لگے رہو، آہستہ آہستہ اپنا کام کرو، اگر وہ صحیح دل سے کام کر رہا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، مزدور، اس لیے کہ اتنی حلال روزی کہاں سے آتی ہے؟ زمیندار جو ہے نا جی، یہ ہمارے آباء و اجداد تو تھے، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے جتنے ہمارے پاس ہیں، وہ سہولتیں نہیں تھیں جو ہمارے پاس ہیں، لیکن ان کے کھیت میں آنے والا آدمی خالی واپس نہیں جاتا تھا۔ ایک زمیندار گندم کاشت کرتا ہے، اس کی گندم کاشت کرنے کے وسیلے سے کتنے پرندے کھاتے ہیں، کتنے کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں، کتنی دنیا کی چیزیں وہ رزق کھاتی ہیں۔ آپ ایک درخت لگاتے ہیں جنگل میں، پلائی کا درخت لگاتے ہیں، بیری کا لگاتے ہیں، اس پہ کتنے پرندے آگے بیٹھتے ہیں، ان کا سایہ لیتے ہیں، جانور ان کے نیچے بیٹھتے ہیں۔ جب تک وہ درخت لگا رہے گا، اس کے سائے میں جانور، پرندے، انسان بیٹھتے رہیں گے۔ آپ کو مرے 1000 سال ہو گئے ہیں، لیکن اس درخت کا ثواب آپ کو پہنچتا رہے گا۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ آپ گندم کاشت کرتے ہیں، ہم بھی گندم کاشت کرتے ہیں، عشر کس لیے رکھا ہوا ہے؟ کوئی بندہ آپ کی وساطت سے ہو سکتا ہے کہ 1000 لوگوں کے گھروں میں روٹی پکتی ہو، اور جب وہ روٹی کو غریب کھاتا ہے تو انسان کی 1000 مشکلیں، بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں اللہ خوش ہو کے دور کر دیتا ہے۔ آپ کہیں نہیں جی، نو، آئی وانٹ اے پیسفل لائف، نو لگڑ بگڑ، کوئی اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں، آپ کی وساطت سے کتنی چیزیں کھا رہی تھیں، اٹھ رہی تھیں، بیٹھ رہی تھیں، اللہ دیکھ رہا تھا، آپ کی مصیبتیں ٹل رہی تھیں، اور اس میں ایک آپ کا من لگا ہوا تھا۔ تو یہ اسباب جو ہے نا جی، ان کے ذریعے اللہ کام کرواتا ہے۔ تو اللہ سمیع ہے، اللہ سننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے کہ ایک بندہ کر کیا رہا ہے، اس کی نیت کیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جب آپ گاڑی قبیل سٹاپ سے نیچے اتارتے ہیں، آگے لائنیں بنی ہوئی ہیں، ہر آدمی نے اپنی نالی خود بنائی ہوئی ہے، دھڑل 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 گاڑی لگتی ہے اس میں۔ جہانگیر صاحب نے اس میں بجری ڈلوا کے نیکی کا کام کیا ہے، تو کسی کاغذ پہ لکھ کے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جب گاڑی گزرتی ہے، آج خود نامہ اعمال میں ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ جب آپ کی گندم کے خوشے سے ایک چڑیا دانہ نکال کے لے جاتی ہے، آپ کو تو پتہ بھی نہیں لے گی ہے، اللہ نے لکھ لیا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب آپ نے جانور رات کو فرض کیا، دن کو چھوڑ دیے، کھلے جاؤ لوگوں کی فصلوں میں چارو جا کے،
تو آپ سو گئے اللہ کا نام لے کر، یا کہیں دن کو چلے گئے، یا کہیں کسی درخت کے نیچے لیٹ کے سو گئے، جانور دوسرے کے کھیت میں پہنچ گیا، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کھا رہا ہے، لیکن وہ جوں کھا رہا ہے آپ کے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جا رہے ہیں، آپ کے مال سے برکتیں ختم ہو رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سی دعائیں اس طرح قبول ہوتی ہیں کہ آنے والی مصیبتیں اللہ ٹال دیتا ہے۔ بندہ دعا مانگے یا اللہ یہ ہو جائے، یا اللہ وہ ہو جائے، وہ تو نہیں ہوتا، بندہ کہتا ہے دعا ہی نہیں قبول ہوئی، 100 مصیبتیں آنے والی اللہ نے ٹال دیں۔ تو یہ یاد رکھیے گا۔ پھر وہ میں واقعہ یاد آ گیا، بادشاہ کے 2 بیٹے تھے، اس کو کہتے ہیں حکایت، اس کا حقیقت سے تو کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا۔ بادشاہ کے 2 بیٹے تھے، اس نے دونوں کو بہت سا مال دیا اور کہا چلو جاؤ، اور جا کے اپنے بل بوتے پہ کھڑے ہو کے واپس آنا، سیکھو، یہ مال ہے اس کو کسی بزنس میں لگاؤ، کہیں لگا دو۔ اب دونوں بیٹے چلے گئے، ایک چلا گیا، دوسرا جنگل سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا ایک ہرن ہے جس کا آدھا دھڑ جو پچھلا ہے وہ مر چکا ہے، پچھلے پاؤں، پچھلی اس کی کمر ٹوٹ چکی ہے، صرف اگلے دونوں پاؤں ہیں وہاں سے اس نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں ایک لومڑی، اس لومڑی کو اللہ رزق کہاں سے دے گا، اس کا تو جسم مر گیا، یہ مرے گی اب۔ تو وہ وہاں پہ نا اپنا خیمہ شیمہ لگا کے یا مچان باندھ کے درخت پہ بیٹھ گیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کو اللہ رزق کیسے دے گا۔ اتنی دیر میں وہ دیکھتا ہے کہ ایک شیر آیا، اس نے ہرن اٹھائی ہوئی تھی، وہ آیا، اس نے چیر پھاڑ کی ہرن کی، اس کا دل نکالا، کھایا، اچھے اچھے گوشت کو کھا لیا، باقی چھوڑ کے چلا گیا۔ لومڑی آہستہ آہستہ کھسکتی پہنچی، باقی وہ گوشت کھا گئی، وہ سجدے میں گر گیا، اس نے کہا یا رب مجھے پتہ چل گیا تو کسی کو بھوکا مرنے نہیں دیتا، تو وہیں سے واپس لوٹ گیا۔ اور باپ کو کہا اتنا مجھے کہہ رہے ہو یہ کرو وہ کرو، دکھاؤ، آج میں نے دیکھ لیا جو اللہ اس لومڑی کو رزق دے سکتا ہے وہ مجھے بھی دے سکتا ہے۔ باپ نے کہا الو کے پٹھے، اللہ نے تجھے یہ دکھایا ہے کہ شیر بنو، شیر، تمہاری وجہ سے بہت سی لومڑیاں ہو سکتا ہے زندہ ہوں۔ شیر نے ہرن ماری ہے تو وہ وہیں مار کے کھا جاتا نا، وہ یہاں لے کے اس کو اللہ لایا ہے یہاں پہ ہرن سمیت کہ اب اس ہرن کو کھاؤ، اور کھا کے یہ میری مخلوق پیچھے پڑی ہے تمہارے بعد یہ کھائے گی۔ تم نے شیر بننا ہے، لومڑی نہیں بننا۔ تو اسباب بنے، ایسے کام کریں۔ یہ جو بزنس ہے اس میں، تجارت میں اللہ نے کیوں برکت رکھی ہوئی ہے جی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے کا پیشہ اختیار؟ تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ آپ یہ جو قربانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے قربانی کا سامان کیا ہوا ہے کہ جی بڑی عید آئی ہے قربانی کرو، لاکھوں کروڑوں جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں اس بزنس کے ساتھ کروڑوں لوگ جڑے ہوئے ہیں، کوئی خرید رہا ہے، کوئی بیچ رہا ہے، کھل آ رہی ہے جی، یہ آ گیا وہ آ گیا، ہیں جی، کوئی ذبح کر رہا ہے، لاکھوں لوگوں کا۔ اس لیے اسباب بنے، پاکستانی نہ بنے۔ جس ملک میں گئے مانگنے کے لیے آ گئے جی ہمیں پتہ ہے یہ ہے وہ ہے، مانگے پیسے مانگیں نا، کوشش کریں اسباب۔ اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے؟ جب اسباب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ برکت نازل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی برکت تبھی نازل ہوتی ہے جب آپ کے ذریعے اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے ایک عورت نے ایک بلی کو مار دیا ظلم کے ساتھ، اللہ نے صرف اس ایک گناہ کی وجہ سے اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا۔ اور ایک شخص نے کتا دیکھا، حدیث کے لفظ ہیں، اور وہ گیلی مٹی تھی اور وہ اس کو چاٹ رہا تھا۔ ایک مسافر سفر کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ وہ مٹی دیکھی تو اس بندے نے سمجھا کہ یہ کتا پیاسا ہے۔ بندہ کنویں میں اترا، اس نے اپنے جوتے کے اندر پانی بھرا اور لا کے کتے کے سامنے رکھا، کتے نے پانی پیا، اللہ نے صرف اس ایک نیکی کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر، ایک نیکی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ تو یہ اسباب بنے۔ آپ نے اگر کچھ رکھی ہوئی چیز تو اس کی وجہ سے پرندے جانور، ہاں بھوکے مارنا ہے تو پھر تو اس کی بد دعائیں ملیں گی۔ رکھی ہوئی ہیں ان کی خدمت خاطر تو وہ ہر روز آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور جانوروں کی دعائیں جو ہیں یہ بڑی لگتی ہیں پرندوں کی۔ تو آپ کو کیا پتا کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ، چلیں جی پڑھ لیتے ہیں، زیادہ ہی کوئی لیکچر ہو گیا ہے۔ اذ انتم
بالعدوۃ الدنیا. یہ دیکھیں یہ ایکسیپشن ہے، یہ نون ساکن آ گیا نا، آگے یہ آ گئی دن دن، غنہ نہیں کرنا، یہ ایکسیپشن ہے. دنیا کا نون ساکن کیا ہے؟ استثناء ہے. بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصوی والرکب اسفل منکم ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد ولکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا. اب یہ ملا کے پڑھنا ہے، مفعولا لیہلک من ہلک عن بینۃ. نون ساکن کے بعد با آ جائے تو یہ اقلاب کا قاعدہ، اقلاب کا، ٹھیک ہے جی. اس میں میم نکلتا ہے، نون نہیں پڑھا جاتا. ان بینتن نہیں پڑھا جائے گا، ام میم پڑھا جائے گا. ام بینۃ ویحییٰ من حی عن بینہ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللہم عذب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہم ارحمنا فی اولادنا وفی بناتنا وفی امورنا. اللہم بارک لنا فی رزقنا وفی صحتنا. فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.